الرحمن الرحیم۔ تعارف اسلام کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کا اگلا لیکچر آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عرض ہوا کہ اسلام کی تعلیمات 3 بنیادی حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلا حصہ اسلامی نظریات یا اسلامی نظریہ کائنات ہے، جسے اصول دین کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ جو اسلام کے عملی احکام ہیں اور جنہیں فروع دین کہا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ احکام جو انسانی صفات کے بارے میں ہیں اور جنہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ اسلامی نظریات 5 حصوں میں تقسیم ہیں، 5 بنیادی حصے جنہیں توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد کہا جاتا ہے۔ توحید کے مرحلے میں 2 باتیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا بنانے والا خالق موجود ہے، جسے اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ یہ کہ وہ اللہ ایک اور فقط ایک ہے۔ پہلے حصے کے بارے میں برہان نظم یا دلیل نظم پیش کی، آرگومنٹ آف آرڈر، جس کے مطابق کائنات میں موجود نظم کا ایک ناظم ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ کائنات میں موجود نظم جس طرح ایک ناظم کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس ناظم کی صفات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ نظم ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ناظم کے پاس زیادہ وسیع علم موجود ہے، تبھی وہ ان بے شمار مختلف اجزاء میں ہم آہنگی اور ایک تناسب پیدا کرنے پر قادر ہوا ہے۔ یہی نظم ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ ناظم بہت طاقتور ہے، اس کے پاس قدرت ہے، تبھی وہ ان عجیب و غریب اور ان محیر العقول اجسام کو بنانے اور یکجا کرنے پر قادر ہوا ہے۔ یہی نظم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ناظم صاحب ارادہ و اختیار بھی ہے، اس کے پاس چوائس تھی، اس نے مختلف صورتوں میں سے خاص صورتیں انتخاب کر کے انہی کے مطابق نظم کو پیش کیا، اور یہ ناظم کی یہی صفات یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ ناظم زندہ ہے اور حیات رکھتا ہے، چونکہ بے جان چیز نہ صاحب علم ہو سکتی ہے، نہ صاحب ارادہ و قدرت۔ ان کے ساتھ ساتھ نظم ناظم کی ایک اور صفت بھی بیان کرتی ہے جو اس لیکچر کا موضوع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں وہ چیزیں جو کسی خاص جگہ پر محدود ہوں، ان کے آثار بھی محدود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شے کسی خاص جگہ پر محدود ہو تو اس شے کے آثار بھی محدود ہوتے ہیں۔ مثلاً آواز دیکھیں، اگر آواز کا ایک مرکز ہے تو یہ آواز ایک خاص ایریے تک سنائی دیتی ہے، اور جیسے جیسے آواز کے مرکز سے دور ہوتے جائیں، آواز کی تاثیر بھی کمتر ہوتی جاتی ہے۔ اس مرکز کے نزدیک ہوں تو آواز زیادہ صاف اور شفاف اور بلند سنائی دیتی ہے، لیکن آواز کے مرکز سے جیسے جیسے دور ہوں، آواز مبہم تر اور کمتر ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح اب اگر ایک مقناطیس کا ٹکڑا تصور کریں تو اس یہ مقناطیس چونکہ ایک مرکز پر ہے، ایک خاص جگہ پر ہے، تو اس مقناطیس سے جو چیزیں نزدیک تر ہوں، مقناطیس انہیں زیادہ قدرت اور زیادہ طاقت کے ساتھ کھینچتا ہے، اور جو چیزیں اس مقناطیس سے دور ہوں انہیں کم طاقت کے ساتھ کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اگر ایک چیز بہت زیادہ دور ہو تو مقناطیس کی کشش کا اس پر
کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، چونکہ مقناطیس ایک خاص مرکز پر ہے۔ اسی طرح آپ روشنی کو لیجئے، روشنی کا اگر ایک مرکز ہو جیسے کہ ایک بلب، تو اگر اس بلب کے نزدیک ہو روشنی زیادہ واضح، زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن اس مرکز سے اگر دور ہوتے جائیں تو روشنی کمتر ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں بالکل یہ روشنی نہیں پہنچتی۔ تو ان چند مثالوں سے ایک بات اور ایک قانون اور ایک حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کا مرکز ہو اور کوئی چیز کسی خاص مقام پر محدود ہو تو اس کے آثار بھی محدود ہوتے ہیں۔ اس شے سے جتنا نزدیک ہوں وہ آثار زیادہ واضح، زیادہ طاقتور دکھائی دیتے ہیں، اور اس شے سے جتنا دور ہوں وہ آثار کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں بعض حصوں پر۔ اچھا، اب اس قانون اور اس حقیقت کی روح سے جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں موجود نظم کا کوئی مرکز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ اس مرکز کے اگر آپ نزدیک ہوں تو نظم زیادہ دکھائی دے گا، اور اگر اس مرکز سے دور ہوں تو نظم کمتر ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ نظم ایسی جگہ بھی پہنچے جہاں نظم بالکل ہی نہ ہو، وہاں بے نظمی ہو۔ ایسی کوئی صورتحال ہمیں کائنات میں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ کائنات کی جس بھی حصے میں ہم چلے جائیں وہاں ہمیں نظم ہی نظم دکھائی دیتا ہے، چاہے زمین ہو، چاہے زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، چاہے اس فضا اور اس آسمان میں ہو، چاہے اس کہکشاں یا کسی بھی کہکشاں میں آپ چلے جائیں، تمام جگہوں پر آپ کو یکساں نظم دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ناظم کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ اگر نظم محدود ہوتا تو یقیناً ناظم کا بھی محدود ہوتا، ناظم کا بھی کوئی مرکز ہوتا، روشنی کی طرح یا ان دیگر مثالوں کی طرح جو عرض ہوئیں۔ لیکن چونکہ نظم ہر جگہ پر یکساں طور پر موجود ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ناظم ہر جگہ موجود ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقناطیس، بلب یا آواز کی طرح نظم سے ایسی چیز نہیں جس سے اگر دور ہوتے جائیں تو اس کے آثار کمتر ہوتے چلے جائیں۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مقناطیس اور آواز اور بلب کی طرح نظم کا کوئی خاص مرکز نہیں، ان کا خاص مرکز تھا، اس لیے اس مرکز سے دور ہوتے جاتے تو ان کے آثار بھی کمتر ہوتے جاتے، لیکن نظم کا مرکز نہیں، اس لیے جہاں بھی چلے جائیں آپ کو یکساں طور پر نظم دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظم کا کوئی خاص مرکز نہیں، بلکہ کائنات کا ناظم کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے۔ کائنات کے ہر حصے میں جو نظم اس نے ایجاد کیا ہے وہ بالکل اسی طرح متناسب، ہم آہنگ اور ہدفدار ہے جس طرح کائنات کے دوسرے حصوں میں ہے۔ پس جب ناظم کا کوئی مرکز نہیں اور ناظم ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ناظم یعنی اللہ لامحدود ہے، اس کی کوئی خاص حد نہیں، وہ لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کی طاقت بھی لامحدود ہے، اس کا ارادہ بھی لامحدود ہے، اور اس کی زندگی بھی لامحدود ہے۔ یعنی کائنات کا بنانے والا خالق، مالک، کائنات کا ناظم یعنی اللہ تعالی لامحدود ہے، اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔